السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے باوقار مسلمان بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، سوال و جواب کی یہ 8ویں نشست ہے۔ آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات کی یہ 8ویں نشست ہے۔ انشاءاللہ کچھ سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں دو مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فوراً پوری جماعت کے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، امام دعا کرواتا ہے، سب آمین کہتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور دین میں بدعت سے کم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ سلام پھیرنے کے بعد حدیث میں ہے استغفر ثلاثا، 3 بار استغفر اللہ کہتے تھے، پھر دعائیں ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک بھی لمبی دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، اور جو ہے پھر 33 بار سبحان اللہ، 23 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، پھر معوذتین ہے۔ یہ ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اتنا سب پڑھنے کے بعد کسی شخص کو حاجت ہو الگ سے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتا ہے، لیکن سلام پھیر کر کے فوراً اذکار کی پابندی کو چھوڑ کر کے خلاف سنت ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کر کے پھر دعا کرنے لگے، یہ طریقہ غلط ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دعا کی جو قبولیت کا وقت ہے وہ ہے سجدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس وقت دعا کریں آپ۔ فرض نماز میں دعائیں مسنونہ یاد کر لیں، قرآن و سنت کی جو دعائیں ہیں ان کو یاد رکھیں، سمجھ کر دعا کریں۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کا وقت ہے تشہد اخیر، درود شریف کے بعد جو چاہیں فَلْيَدْعُ مَا شَاءَ، جو چاہیں دعا کریں۔ یہ نماز کا جو آخری حصہ ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعائیں مسنونہ میں سے دعائیں یاد رکھیں اور سجدے میں اور تشہد اخیر میں خوب دعائیں کریں جو دعائیں کرنا چاہیں۔ ہمارے جن بھائیوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں عربی میں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ نفلی نمازوں میں سجدے میں اردو میں، عربی میں، پنجابی میں، ہندی میں، بنگالی میں، جس زبان میں چاہیں نفلی نمازوں میں سجدے میں دعائیں کیا کریں۔ ہاں تو کیا یہاں لائیو ہوں تو کیا بات ہے، میں خالی ہوں تو لائیو ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا تو آپ نے تو کہیں ٹائم نہیں دیا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کریں اور منمانی دین میں طریقے نہ اختیار کیا کریں۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سب۔ اصل میں شیطان عموماً کیا کرتا ہے، سنت کے راستے سے ہٹاتا ہے اور پھر ایٹومیٹک آدمی بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کو دعا کی ضرورت ہے، سجدے میں دعا کریں اور تشہد اخیر کے لاسٹ میں دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد دنیا بھر کے اذکار ہیں، آپ پہلے ان کو پڑھیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کو کتنی فرصت ملتی ہے۔ ہمارے یہاں جو طریقہ ہے، یہ کیا سوال کیا کسی نے، زکوٰۃ کو مدرسے کے تعمیر میں دیا نہ سکتا ہے یا نہیں پلیز؟ جی ہاں، زکوٰۃ کو مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔
کوئی مشکل نہیں ہے، علماء کا فتویٰ ہے اس میں۔ آپ کا کل کا ٹائم دیا ہوں آپ کے واٹس ایپ پر شیخ جی، میں تو دیکھا نہیں ہوں۔ کل کا کیا ٹائم بتا دیجئے کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عیدین میں کتنی تکبیرات ہیں؟ علامہ صالح وسلم رحمۃ اللہ علیہ سے یہی پوچھا گیا، آپ نے جواب دیا کہ عدد التکبیرات فی صلاۃ العیدین مختلف فیہ، عید اور بقرعید میں نماز میں تکبیرات کی تعداد میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ فمن کبر فی الرکعۃ الاولی سبعا بتکبیرۃ الاحرام، جو شخص پہلی رکعت میں 7 تکبیر کہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، وفی الرکعۃ الثانیہ 5 اور دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد 5 تکبیر کہے، فحسن، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ومن کبر خلاف ذالک، اور جو اس کے علاوہ دوسرے اعداد جو بعض احادیث سے ثابت ہیں وہ ایسا کہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم، مہینے کا 20,000 کیا لکھا ہے؟ مہینے کا اشفاق 20,000 کماتا ہوں تو کتنا نکال سکتے ہیں زکوٰۃ؟ مہینے کا چاہے 20,000 کمائیں چاہے 100,000 کمائیں، سال بھر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد سال بھر اگر اتنا پیسہ بچتا ہے کہ آپ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، سال بھر تک اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ بچا رہتا ہے کہ اگر آپ اس سے 595 گرام یا اس سے زائد چاندی سے خرید سکتے ہیں تو ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ فری ہو کر کے دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں، فری ہو کر دیکھیے گا۔ کل کا سعودی وقت 2 بجے کا وقت ہے، انڈیا وقت 4:30 بجے۔ دو بجے کا وقت رکھا ہے آپ نے، یار بھوک پیاس لگی رہتی ہے، کیا بتائیں۔ خیر، دیکھتا ہوں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ تیسرا سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یہی سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ من اسعد الناس بشفاعت کا یوم القیامت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا سوال کیا فرقان فاروقی مولانا، پہلے سوال نہیں کر رہے ہیں، اب جب میں فطرہ کتنے کا نکالا ہے اس بار؟ فطرہ 2.5 کلو نکالیے، 2.5 کلو چاول، 2.5 کلو چاول نکالیے، جتنی اس کی قیمت ہو بقالے پر پوچھ لیجئے، معتدل چاول جتنے آپ کھاتے ہیں 2.5 کلو چاول ایک آدمی کی طرف سے نکالیے۔ آپ بتا دیں کون سا وقت صحیح رہے گا؟ میرے خیال سے یہی وقت صحیح ہے، جو ہے 9:30 بجے رکھتے، یا پھر جو ہے 4:30 بجے رکھتے، یا صبح میں رکھتے۔ دوپہر میں تو بہت جو ہے مشکل ہوتا ہے یار، دوپہر کے وقت تھوڑا سا، میں نے کہا تو تھا لیکن تھوڑا سا گرمی رہتی ہے، تو 4 بجے رکھیں، یا اتنے ٹائم، یہ ٹائم بہت بہتر ہے، اتنے ٹائم اگر رکھیں تو بہت بیسٹ ہے۔ 9 ساڑھے 9 کا وقت جو سعودی عرب کا ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر بتائیے ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا
कि तुमसे पहले कोई ये सवाल नहीं करेगा, तुम ही करोगे। असअदुन्नास बिशफाअती यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खास मिन क़ल्बी। क़यामत के दिन मेरी शफाअत का मुस्तहिक वो शख्स होगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं, खालिस दिल के साथ, और ज़िंदगी भर शिरक नहीं किया। अगर किया तो तौबा करके मरा। इंडिया वाले भी फ्री रहेंगे, चाहिए ना शेख? हाँ ये बात है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं नदीम भाई, इंशाल्लाह 2 बजे आपने रखा, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है, कबूल है, कबूल है, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 4 है, जो मरीज या आजिज है, जाहिर बात है वो खाने का फिदिया देगा, मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, तो रमज़ान ही में अदा करना हो या बाद में भी अदा कर सकते हैं? बेहतर यह है कि जो फरीज़ा आप पर आयद है पहली फुर्सत में आप अदा करें। किसी वजह से अगर आप रमज़ान में नहीं अदा कर सके तो बाद में अदा कर दें, लेकिन हर हाल में उसको अदा करना है, और जल्द से जल्द फरीज़े की अदायगी ज़्यादा बेहतर है। हर रोज़ के बदले बतौर फिदिया जो एक मिस्कीन को खिलाना है वो एक वक्त का है या 2 वक्त खिलाना है? उलमा ने यह कहा कि चूंकि रमज़ान का फिदिया है तो सहरी और इफ्तारी दोनों का इंतज़ाम होना चाहिए, और नुस्सा कीमत उन्होंने नुस्सा वज़न मुतय्यन किया है कि नुस्सा चावल यानी तकरीबन 1.25 किलो चावल दे दिया जाए एक मिस्कीन को एक रोज़े के बदले। एक साहब ने सवाल किया है, गेहूं में ज़कात कैसे निकालेंगे? गेहूं जाहिर बात है इसमें बड़ी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, खाद पानी, तो इसमें निस्फ़े, बल्कि अब तो चावल में भी निस्फ़े उश्र निकालेंगे जी। 20वां हिस्सा, 7 कुंटल अगर गेहूं हुआ हो तो उसमें 20वां हिस्सा, या मेरे ख्याल से 6.25 कुंटल है, ये थोड़ी सी बात मुझे याद नहीं आ रही कि 6.25 कुंटल है या 7 कुंटल है, तो उसमें आप 20वां हिस्सा ज़कात निकालेंगे। एक साहब ने सवाल कर लिया है कि रोज़ा सिर्फ माह रमज़ान ही में क्यों, दूसरे वक्त में क्यों नहीं? तो भाई रोज़ा तो रमज़ान में अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया, तो दूसरे वक्त में क्यों रहेंगे? और दूसरे वक्त में रोज़ा क्यों नहीं है? आप हमेशा रोज़ा रखें, हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखें, हर जुमेरात और जो है सोमवार को रोज़ा रखें, ईद के बाद 6 दिन रोज़ा रखें, अरफा के दिन रोज़ा रखें, आशूरा में रोज़ा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शाबान के महीने में रोज़ा रखें, एक दिन रोज़ा रखें, एक दिन इफ्तार करें, साल भर कौन मना किया? लेकिन फ़र्ज़ रोज़ा चूँकि रमज़ान में फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ रोज़ा रमज़ान में रखें। 8वां सवाल है, रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया है? इंसानों को इतनी मशक्क़त में डालना और उनको भूखा प्यासा रखने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि इंसान को भूखा रख करके, उसको प्यासा रख करके उसको तरबियत दी जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म और हुदूद पर रुके रहो और उसके ख्वाहिशात पर कंट्रोल हो। जब भूख प्यास लगती है, खून का दौरान कम हो जाता है, शहवत कम हो जाती है, तो इंसान बहुत ज़्यादा गलत लाइन नहीं इख्तियार कर सकता। तो भूख और प्यास में मुब्तला करके अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल की सफाई करना चाहता है, आपको बुराइयों से पाक करना चाहता है, आपको अल्लाह के अहकामात की पाबंदी के आदी बनाना चाहता है कि मेरा बंदे को जब आदत हो जाएगी कि मेरे हुक्म पर हलाल चीज़ से रुक जाता है तो हराम से क्यों नहीं रुक जाएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर पैदा हो।
صدقۃ الفطر کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ کب تک ادا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ صدقۃ الفطر کی فرضیت کا مقصد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے۔ حالت روزہ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھول ہو گئی ہو، روزے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو طہرۃ للصائم، اس کے ذریعے اس کی وہ بھول پاک ہو جاتی ہے، اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ مقصد ہے صدقۃ الفطر کا۔ اور عید کا چاند جب نکلتا ہے تب یہ فرض ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی ضروریات اور ان کو پہنچانے کے پیش نظر 1-2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے اس کو نکال دینا چاہیے۔ روزہ رکھیں، ہم برش کر سکتے ہیں نہیں، روزہ رکھیں، آپ مسواک کیجئے، برش کیجئے، لیکن منجن کو اندر نہ نگلیے۔ منجن کا جو ذائقہ منہ میں بچا ہوا ہے اور اس کو آپ محسوس کرتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، برش ضرور کیجئے، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ۔ سوال کرتے رہیں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ تو عید کے اللہ کے فرمایا کہ جو عید کی نماز سے پہلے جس نے صدقۃ الفطر ادا کیا وہی صدقۃ الفطر ہے، اور جو اس کے بعد ادا کرے وہ عام صدقہ ہے۔ جیسے قربانی آپ نے فرمایا کہ جو کوئی نماز کے بعد قربانی کرے تو وہ قربانی شمار ہوگی، اور اگر کوئی اس سے پہلے کر دے تو وہ ایک گوشت ہے، بس ایسے ہی کھا پی لو۔ ایسے ہی عید کی نماز سے پہلے جو آپ نے 2.5 کلو چاول گیہوں نکال دیا وہی صدقۃ الفطر ہے، اس کے بعد جو نکالیں گے تو وہ اس کا کوئی شمار ہے، وہ ایک عام صدقہ ہے۔ 10واں سوال ہے، کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کی وجہ سے اگر گھروں میں عید کی نماز پڑھنی پڑ جائے تو پڑھیں گی کہ نہیں، اور پڑھیں گے تو کیسے؟ جہاں تک یہی امید ہے کہ گھروں ہی میں پڑھنا پڑے گا، تو جو لوگ گھروں میں کئی لوگ ہیں وہ باجماعت پڑھیں گے، اور جو اکیلے ہیں وہ عید کی نماز، میں تو اکیلے ہوں اپنے روم میں، یہاں میں اکیلے پڑھوں گا، جو کئی لوگ ہیں وہ مل کر کے پڑھ لیں، لیکن عید کا خطبہ نہیں دیں گے۔ یہاں کے علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ عیدین کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، پہلی رکعت میں 7 تکبیر، دوسری میں 5 تکبیر کے ساتھ، قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لیں، پھر 7 تکبیر کہیں، پھر تلاوت کریں، رکوع سجدہ کریں، پھر اٹھیں، پھر 5 تکبیر کہیں، پھر تلاوت کریں، رکوع سجدہ کریں۔ اس طریقے سے بغیر اذان اور اقامت کے یہ نماز آپ پڑھ لیں گے، چاہے اکیلے ہوں چاہے جماعت کے ساتھ، لیکن کوئی خطبہ نہیں ہوگا۔ جی، اگر مسجد تنگ ہو تو کیا ایک ہی مسجد میں ایک سے زائد بار جمعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مسجد اگر تنگ ہے اور جمعہ کی نماز ہو رہی ہو، پہلی بات تو جہاں تک چاہیں لوگ پڑھیں، لیکن اگر باہر جگہ نہیں ہے یا روڈ پر شرطا جو ہے نہیں پڑھنے دے رہا ہے امن عامہ کے خراب ہونے کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں کا جمعہ چھوٹ گیا ہے، تو دوسری مسجد میں جا کر کے پڑھ لیں یا دوسری جگہ جا کر کے خطبہ دے کر کے پڑھ لیں، لیکن اس مسجد میں، ایک ہی مسجد میں 2 بار خطبہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہی راجح بات ہے، اگرچہ کئی لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ 12واں سوال ہے، اگر عورت اکیلے فرض نماز پڑھ رہی ہے تو اقامت کہے گی کہ نہیں؟ عورت کے اکیلے پڑھے یا ہم روزہ رکھ کے دن میں برش، ہاں جی پہلے بتایا نہیں، پھر بھول گئے آپ سنیے، روزہ رکھ کر کے دن میں برش کر سکتے ہیں، میں نے بتایا ابھی، عبد الکریم خان صاحب، روزہ رکھ کر دن میں برش کر سکتے ہیں، بس منجن کو اندر نہ نگلیں، منجن کی جو خوشبو منہ میں محسوس ہو رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عورت اکیلے یا جماعت کے ساتھ اپنی جب نماز پڑھے تو اقامت کہے گی کہ نہیں۔
لیکن راجح یہ ہے کہ اگر اکیلے ہے تو اقامت نہ کہے، البتہ اگر جماعت کے ساتھ ہے تو کہہ لے تو جائز ہے، اور نہیں کہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ فتویٰ ہے دکتور خالد المصلح کا، جو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں۔ 13واں سوال ہے کہ رات میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت کریں؟ تہجد کی نیت کریں کہ تراویح کی نیت کریں کہ قیام اللیل کی نیت کریں؟ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مجھے بہت ٹینشن ہوا، میں پڑھ ہی نہیں سکا اسی چکر میں۔ میرے بھائی، عشاء کے بعد آپ جو پڑھتے ہیں تو وہی تراویح ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے نہیں پڑھا، آپ سو گئے، اگر اس وقت آپ نے اٹھ کر پڑھا تو اس کو تہجد کہہ لے۔ اور جب قیام اللیل کہتے ہیں، حدیث میں قیام اللیل کا لفظ ہے، تو وہ تراویح کو بھی شامل ہے اور تہجد کو بھی شامل ہے، دونوں کا نام ہے۔ تو تراویح، قیام اللیل، تہجد حقیقت میں ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں تراویح پڑھائی تھی، حدیث میں کہیں نہیں ثابت ہے کہ آپ نے الگ سے تہجد پڑھی ہو، جبکہ تہجد آپ پر فرض ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو تہجد ہے وہی تراویح ہے، وہی قیام اللیل ہے۔ تو جب آپ پڑھیں، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا غیر رمضان علی 11 رکعہ او 13 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز 11 اور 13 سے زائد نہیں پڑھی۔ تو آپ جب نیت کریں تو رات کی نماز کی نیت کر لیں۔ 14واں سوال ہے، عصر سے پہلے ایک شخص سو گیا، اب آنکھ کھلی، مغرب کا ٹائم ہے، وضو کر کے پہنچتا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، تو اب ترتیب کا لحاظ رکھ کر کے پہلے عصر پڑھے پھر مغرب پڑھے یا کیا کرے؟ اگر وقت باقی ہے کہ پہلے عصر پڑھ لے گا پھر مغرب پڑھے گا اور مغرب لیٹ نہیں ہو رہا ہے تو ترتیب کا لحاظ کرے، پہلے عصر پڑھے پھر مغرب۔ لیکن اگر مغرب میں بھی لیٹ ہو رہی ہو، مغرب کے بھی جانے کا خطرہ ہے، تو مغرب کو وقت پر پڑھ لے اور عصر کو اس کے بعد پڑھے۔ آج کا آخری سوال، ایک آدمی دعا کر رہا ہے اپنی زندگی میں کسی چیز کو، جائز چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اب دعا قبول نہیں ہو رہی، اب کیا دعا کرنا بند کر دے یا دعا کرتا رہے؟ کیا کرے وہ؟ دعا کرتا رہے، دعا عبادت ہے، عبادت کو کیوں چھوڑے گا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت، دعا کرنا نہ چھوڑے۔ کیا عید کی نماز سری اس بار پڑھی جائے گی؟ کیوں سری پڑھیں گے؟ جہری پڑھیں جیسے پڑھتے ہیں، جہری پڑھیں، جہری، سری بھی کوئی پڑھے تو حرج نہیں ہے، لیکن جہری پڑھیں انشاءاللہ۔ تو جو آپ دعا کر رہے ہیں، دعا کرنا بند نہ کریں، مایوس نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے، ورنہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جلد بازی کرتا ہے۔ فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تمہاری دعائیں تب تک قبول ہوتی رہتی ہیں۔ سوالات کریں، سوالات بھیجیں، ورنہ بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے جو لوگ آن لائن ہیں، جو بھائی 6-7 لوگ، سوال جو آپ کے پاس ہو اس کو بھیجیے، ورنہ بات ختم ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے جب تک انسان جلد بازی نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دعا کیا اور قبول نہیں ہوا۔ تو آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے 3 آپشن ہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو بہو وہی دعا قبول کر لیتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ مثلا آپ سیلری بڑھنے کی دعا کر رہے تھے، اب نہیں بڑھ رہی تو سوچتے چھوڑ دیں، نہیں چھوڑیے، نہیں، دعا کرتے رہیے۔ یا تو اللہ تعالیٰ ہو بہو وہی دعا قبول کرتا ہے، وہ مل گئی آپ کو، یا اس کے بدلے آپ کے اوپر آنے والی کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی آفت ہٹا دیتا ہے، یا نہیں تو قیامت کے دن اس دعا کو بٹور کر رکھتا ہے، اس کے بدلے نیکیاں تول کر دے گا۔ جہاں آپ کی نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی وہاں آپ کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ تو دعا کرنا نہ چھوڑیے۔ تو اگر آپ لوگ سوال نہیں کر رہے ہیں
تو میری گفتگو ختم ہونے جا رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.